سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تحریک انصاف کی سرگرم سیاست کا اہم ترین پہلو سڑکوں کو گرم رکھنا رہا ہے۔ دراصل ووٹ پاور اور اسٹریٹ پاور دو مختلف چیزیں ہیں۔ 70 کی دہائی تک جماعت اسلامی مقبول جماعت نہ ہونے کے باوجود بھرپور اسٹریٹ پاور رکھتی تھی۔ آج بھی جمعیت علماء اسلام اور تحریک لبیک پاکستان قومی انتخابات میں بڑی ووٹ پاور کی حامل جماعتیں نہیں ہیں، مگر ان کی اسٹریٹ پاور سے ہر کوئی خوفزدہ رہتا ہے۔ مثلاً مارچ 2025 میں تحریک لبیک نے صوبہ بھر میں 125 مختلف مقامات پر ریلیاں، احتجاج اور مظاہرے کیے، جن کے لیے پولیس طلب کی گئی اور امن و امان کی خرابی کو خطرہ پیدا ہوا۔ تحریک انصاف کی ووٹ پاور کے بارے میں کسی کو شک نہیں، وہ بلا شبہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے زیادہ ہے، لیکن ووٹ پاور کا استعمال صرف اور صرف الیکشن میں ہوتا ہے، اور موجودہ سسٹم کے ٹوٹنے تک الیکشن کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ پنجاب حکومت فی الحال بلدیاتی انتخابات کرانے کا خطرناک رسک لینے کو بھی تیار نہیں۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف کی ووٹ پاور موجود ہونے کے باوجود غیر متعلقہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ووٹ پاور کے اندر سے کتنے ووٹ ایسے ہیں جو اسٹریٹ پاور کا حصہ بڑھنے کو تیار ہیں۔ ووٹر کا کام آسان ہوتا ہے، ووٹ ڈالا اور گھر بیٹھ گئے، گھر کے ڈرائنگ روم یا گلی کے نکڑ پر اپنی پسندیدہ جماعت کی حمایت کر دی اور بس۔ مگر اسٹریٹ پاور میں حصہ لینے والے ووٹر سے کئی دلیر اور قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ نومبر 2024 کے اسلام آباد دھرنے کے بعد سے تحریک انصاف اسٹریٹ پاور سے محروم ہو چکی ہے۔ اب اس سے سڑکیں گرم نہیں رکھی جا رہی، گویا انصافی ووٹ پاور ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ ووٹر سیاسی طور پر اب بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن سڑکیں گرم کر کے اپنی کمر پر تازیانے کھانے کے لیے تیار نہیں۔ تحریک انصاف فی الحال حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ چیزیں نارمل ہو چکی ہیں۔ ملک یقیناً ایک اب نارمل صورتحال کا شکار ہے۔ یہ عدم استحکام یہ اس وقت تک رہے گا جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، اور سیاسی استحکام تب آئے گا جب ملک کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف سے نظام کو چلانے پر مسلط ہوگی۔ حالیہ دنوں میں حکومت میں کم اور تحریک انصاف کے حامیوں میں یہ احساس شدت سے جاگزی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو حالات معمول پر لانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، تبھی عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی اور سیاست کا سفر شروع ہو پائے گا۔ حالیہ دنوں میں کچھ پاکستانی امریکیوں کو عمران خان اور ریاستی اداروں دونوں تک رسائی ملی، شاید ان کی ISI کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ PTI کا موقف ہے، اس میں ریاستی موقف کا فقدان ہے۔ ان خوش فہم ملاقاتیوں نے تو اعجاز چودھری اور جاسمین راشد کی رہائی کا شیڈول تک دے دیا تھا۔ اس شیڈول کے مطابق تو 4 یا 5 اپریل کو ان قیدیوں کو رہا ہو جانا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکا، جس کا مطلب ہے کہ بیل منڈے نہیں چڑھی۔ جب مختلف ذرائع سے ان کی کوششوں کی تفصیل معلوم کی تو وہ بالکل مختلف نکلی۔ دراصل ریاست نے کہا ہے کہ جب تک فوج کو اور ان کے خاندانوں کو گالیاں دی جائیں گی، اس وقت تک کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اعتماد سازی کے لیے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، ماحول کو نارمل بنائیں تو ریاست بھی اعتماد سازی پر سوچ سکتی ہے۔ میرا تو 1 سال سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ ریاست عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ بھیجنے پر تیار ہے، مگر اس کے لیے شرط مکمل خاموشی اور خاموشی کی ضمانت ہے۔ اب بھی گفتگو اسی شرط کے گرد گھوم رہی ہے۔ ابھی خان کی روحانی بیگم اور ملک کی سب سے بڑی شخصیت کے حوالے سے پہلی بار سننے میں آ رہا ہے وہ آج کل اپنی محبت خان کو پاکستان سے باہر نکال کر کہیں دور لے جانا چاہتی ہیں۔ اب دنیا میں کوئی ایسا ملک نظر نہیں آ رہا جو اس روحانی اور رومانوی جوڑے کو نہ صرف پناہ دے بلکہ ان کی ضمانت بھی دے۔ ان 2 باتوں کے علاوہ باقی کہانیوں کا کوئی سر پیر نہیں۔ ٹھنڈے انصافی سڑکیں گرم کرنے سے تو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن آپس کی لڑائیوں نے انہیں گرم سرد سکھا دیا ہے۔ ایک طرف گنڈا پور اور خیبر پختونخوا میں گروپوں کی اندرونی لڑائی چل رہی ہے۔ خان سے کبھی ایک گروپ شکایتیں کرتا ہے اور کبھی دوسرا۔
شیر افضل کو بھی کبھی ان کیا جاتا ہے اور کبھی آؤٹ۔ چودھری فواد حسین خان کا پسندیدہ تھا اور ہے، لیکن خان اس کے مخالفوں کے دباؤ میں آ گیا اور اسے پارٹی سے باہر کر دیا۔ تحریک انصاف اور بالخصوص کرکٹ خان کا مخمصہ یہ ہے کہ وہ اب تک یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ مقبولیت کے باوجود وہ انقلاب کیوں نہیں لا سکے۔ قدرتی طور پر ان کی خواہش ہے کہ وہ جیل سے نکلے تو سیدھے اقتدار کے سنگھاصر پر جا بیٹھیں۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ مقبول ہیں، آزمائشوں سے گزر چکے ہیں، مشکل وقت کٹ ہی جائے گا، مگر جب آزمائش ختم ہو تو انتظار نہ ہو، بس اقتدار ان کا منتظر ہو۔ بظاہر ایسا تب ہی ممکن ہے جب کوئی انقلاب آ جائے، فی الحال تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دوسرا راستہ مسالت یا ڈیل کا ہے۔ ظاہر ہے ڈیل یا مسالت میں طاقت ور کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اس وقت مقتدرہ طاقت میں ہے، وہ چاہے گی کہ عمران خان خاموش ہو کر اگلے الیکشن تک سکون سے انتظار کرے، حکومت اور معیشت کو ایسے ہی چلنے دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ دوسری طرف کپتان اور اس کے حامی چاہتے کہ خان اور اسیران جلد از جلد باہر آئیں اور انن فانن نئے الیکشن ہو۔ حقیقت پسند اور مقبولیت پسند سب یہ سمجھتے ہیں کہ درمیانہ حل یہی ہے کہ خان جیل سے نکل آئے اور تھنک ٹینک بنا کر منصفانہ انتخابات کے بعد اپنی حکومت کی تیاری کرے اور اس کے بدلے میں مقتدرہ کا اتحاد قائم موجودہ سیاسی حکومتوں کو چلنے دے۔ دہشت گردی اور ملکی استحکام کے لیے غیر ملکی اور ملکی سازشوں کے خلاف حکومت اور اپوزیشن مل کر کام کریں۔ ملک کو آگے چلانے کا واحد راستہ یہی ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔